بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ویلکم ہو گیا آپ کا اقصیٰ کے اسلامک چینل میں۔ آج ہم بات کریں گے ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہم کس طرح کریں، کون سے ایسے کام کریں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو، اللہ کا نبی بھی خوش ہو اور ہمارے بگڑے کام بھی سنور جائیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے اس بارے میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہے، کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں اور ٹائپ کرتے ہی اپنے دل ہی دل میں جو دعا کریں گے، انشاءاللہ رمضان کا چاند چمکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو مقبول کرے گا، کیونکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نام ہے جس کے پڑھتے ہی زمین و آسمان کے خزانے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک کا استقبال ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی نیت اور عزم کو پختہ کر لینا ہے، یعنی اپنی نیت کو پکا کر لینا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے گزارنا ہے، عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ ہر برے کام سے بچنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، یعنی اپنی نیت کو آپ نے پکا کر لینا ہے۔ اور روزے ہم نے پورے مہینے کے رکھنے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ہم محنت کرتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان لوگوں سے، ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے میری گزارش ہے کہ سارا سال آپ محنت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے کے لیے رزق بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی دیتا ہے، یعنی آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اس مہینے میں ہم پرہیز کریں، اس مہینے میں برے کاموں سے رکیں، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کریں، اس مہینے کے روزے رکھ کر اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں۔ تو آپ نے اپنے دل میں نیت کرنی ہے، اگر نیت پکی ہو، ارادہ پکا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے دیتا ہے۔ تو آپ نے پہلا کام جو کرنا ہے نا، رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی آپ نے نیت کو پکا باندھ لینا ہے کہ اس رمضان انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہیں اور روزے رکھنے ہیں۔ نمبر 2 پہ رمضان المبارک کا مہمان مہینہ آنے سے پہلے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے کاندھوں سے، اپنے سر سے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، اپنے گناہوں کے بوجھ کو ختم کر دیں، اللہ کے حضور جب ہمارے نامہ اعمال جائیں رمضان کا چاند چمکنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ کر۔ اور وہ خوش کیسے ہوں گے؟ توبہ استغفار اگر ہماری زبانوں پہ جاری رہے گا، توبہ استغفار دن رات پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، کام کرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جب آپ کے پاس ٹائم ہو استغفر اللہ یا استغفار کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کریں تاکہ رمضان میں دل صاف ہو اور عبادت میں دل لگ سکے۔ نمبر 3 پہ دعائیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ وہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے اور اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع ہو جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو آپ نے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھنی ہے، سکرین پر میں نے دکھا دیا، پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کو آپ نے روزانہ چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا جب آپ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند چمکنے سے پہلے آپ کو مالا مال کرے گا، خوشحال کرے گا، رزق اور دولت کی آپ کے گھر میں ریل پھیل ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں کی طرح زمین پر اتارتا ہے، بلکہ ہر گھر میں رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ اور اس بابرکت مہینے میں جب آپ اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے
دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ تو اس مہینے کو آنے سے پہلے پہلے جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ سے دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ اس بابرکت مہینے میں نفل جتنے ہو سکتے ہیں آپ پڑھ لیں، ذکر و ذکار کریں، کثرت سے اللہ کی عبادت کریں۔ جو بھی آپ نماز پڑھیں گے، چاہے وہ فرض نماز ہے، چاہے وہ نفل نماز ہے، چاہے وہ تہجد کے نفل ہیں، چاہے وہ اشراق کے ہیں، چاہے وہ چاشت کے ہیں، یا کوئی بھی آپ نفل ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی مشکل کشائی کے لیے آپ نفل پڑھتے ہیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور سچے دل کے ساتھ پڑھیں۔ یقین کریں، رب کعبہ کی قسم، جس دن آپ یقین کامل کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ نفل پڑھیں گے، عبادت کریں گے کہ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے، آج نفل پڑھنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا فلاں کام کر دینا ہے اپنے نبی کے وسیلے، تو یقین کریں انشاءاللہ 1 سے 2 دن یعنی 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو پورا کر دے گا۔ آپ کی خواہش کے مطابق وہ کام ضرور ہوگا۔ آپ نے بس یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور پھر اپنے مقدر اور نصیب کو بدلتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ نے صدقہ خیرات اس مہینے میں بہت زیادہ کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی آپ صدقہ کریں، لیکن رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈال لیں۔ روزانہ 10 روپے دے دیں، روزانہ 20 روپے دے دیں، کوئی بھی آپ صدقہ کریں، چاہے اپنے گھر سے ایک مٹھی بھر گندم کسی کو دے دیں، ایک مٹھی بھر آٹا دے دیں، چینی دے دیں، یا اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھا کے ہمیں دعائیں دے سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے صدقہ خیرات کرنے کی اس مہینے سے پہلے پہلے عادت بنا لینی ہے، اور شعبان کے مہینے میں ہی آپ یہ عادت بنا لیں۔ رمضان کے مہینے سے پہلے ہی صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں، محتاجوں کی مدد کریں، کسی کا قرض چکا دیں۔ اگر کسی نے قرض دینا ہے، وہ دے نہیں سکتا، لوگ اسے رسوا کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو آپ اگر ہمت رکھتے ہیں تو اس کا قرضہ چکا دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں، پیاسے کو پانی پلا دیں، ضرورت کی اشیاء جو ہیں وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں، تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ آپ اجر حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیے گا، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جتنے بھی آپ نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا زیادہ دے گا۔ آپ 10 روپے دیں گے، اللہ تعالیٰ 70 روپے دینے کا آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ خیرات اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ختم کرتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا بہترین ذریعہ ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ سے باتیں منوانے کا بہترین ذریعہ ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ سے خزانے لینے کا بہترین ذریعہ ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ سے مشکل مصیبتوں پریشانیوں کو ختم کروانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صدقہ کرنے سے جادو جنات کے اثرات بھی ختم ہوتے ہیں، صدقہ کرنے سے رزق اور دولت کی تنگی بھی ختم ہوتی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا رزق کم ہونے لگ گیا ہے تو آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا شروع کر دیا کریں، اللہ کے نام پہ صدقہ دیا کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں کس طرح دن دوگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی مشکلات کو بھی آسانیوں میں بدلے گا، پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلے گا، اور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، صدقہ خیرات کرنے کی عادت رمضان سے پہلے پہلے ڈالیں۔ اس کے علاوہ آخری کام جو آپ نے کرنا ہے نا، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے دل کی صفائی بھی کریں، اپنے گھروں کی صفائی بھی کریں۔ آپ کے لیے اگر کسی نے برا سوچا ہوگا تو وہ خود ہی اس میں گرے گا، گھڑا کسی نے کھودا ہے آپ کے لیے، وہ خود ہی اس میں گرے گا۔ آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو صاف کر لینا ہے۔ آپ کا دل نہیں کرتا کسی کو معاف کرنے کو، یا کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، لیکن اپنے دل کو صاف اس بات سے رکھیں کہ یا اللہ میں نے اس فلاں بندے کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اب تو جان اور وہ بندہ جانے۔ مولا میں اس مسئلے سے نکل رہا ہوں یا اس بات سے نکل رہا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس نے برا کیا ہے، جواباً میں اس کے ساتھ بھی برا کروں، میں یہ نہیں کروں گا، میں اس کا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو جان اور وہ بندہ جانے۔ بس یہ بات کیا ہے کہ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں کی صفائیاں ضرور کریں۔ گھروں میں اکثر اوقات جالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، پورے سال میں اکثر خواتین کوئی منتھلی اپنے گھر کی صفائیاں کرتا ہے، کوئی 15 دن بعد کرتا ہے، کوئی 8 دن بعد کرتا ہے، روزانہ تو ہم کرتے ہی ہیں روٹین میں، لیکن اچھی جو صفائی ڈیپلی جسے ہم صفائی کہتے ہیں نا، گھر کی کونے کونے کو صاف کرنا، وہ کئی خواتین 15 دن بعد کرتی ہیں، کئی خواتین 1 منتھ بعد کرتی ہیں۔ لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو چاہے آپ نے 1 دن پہلے صفائیاں کی ہیں، رمضان المبارک کے استقبال کی نیت سے آپ نے صفائیاں کرنی ہے کہ رمضان
رمضان آ رہا ہے تو ہم نے آج صفائیاں کرنی ہیں. یقین کریں یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور رمضان کا چاند چمکنے سے پہلے آپ کے مقدر اور نصیب کا ستارہ چمک اٹھے گا. آپ کی اولادوں کے نصیب چمک جائیں گے. آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی, خوشیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل کرے گا. اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں بھیج دیتا ہے نا, اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, گھر میں دینی ماحول پیدا کریں, یعنی گھر میں تلاوت قرآن لگا دیں, چاہے وہ ٹی وی پہ لگا دیں, چاہے موبائل پہ لگا دیں. فضول چیزیں اپنے گھر سے نکال کے باہر پھینک دیں. سادگی اپنائیں, دل کو حسد, کینہ اور بغض سے پاک رکھیں تاکہ رمضان کی برکات بھائی آپ حاصل کر سکیں. تو آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹ لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے. رمضان المبارک کے تمام انعامات ہمیں عطا کرے, ہماری خالی جولیوں میں ڈال دے. رمضان کا چاند چمکنے سے پہلے پہلے ہمارے مقدر, نصیب اور تقدیر کو بدل دے. تو آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کام ضرور کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں, نعمتیں اور کامیابیاں عطا کرے. نمبر 1 پہ آپ نے استغفار کی تسبیحات اپنی زبانوں پہ جاری رکھنی ہے. جتنا زیادہ ہو سکے تو استغفار کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں. نمبر 2 پہ اپنے مقصد اور اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورت اخلاص ضرور پڑھنی ہے. چاہے 21 مرتبہ پڑھ لیں, چاہے 33 مرتبہ پڑھ لیں, چاہے 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھ لیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت کو روزانہ پڑھنا ہے. رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی پڑھیں, رمضان کے مہینے میں بھی پڑھیں. تعداد آپ نے خود مقرر کرنی ہے, جتنی مرضی تعداد میں آپ پڑھ لیں, لیکن سورت اخلاص کو اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں. یاد رکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کا بے صبری سے ہر مسلمان انتظار کرتا ہے. اور رمضان کا جب چاند چمک جاتا ہے تو جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, نیکی کے کام کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر اور نصیب کے ستارے کو بھی چمکا دیتا ہے. اور اللہ والے بتاتے ہیں کہ جو لوگ سورت اخلاص پڑھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مقدر اور زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے. ان کی زندگیوں میں جو بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور اللہ کریم سے پھر وہ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غیب کے خزانوں سے عطا کرتا ہے. جتنا زیادہ ہو سکے سورت اخلاص کو پڑھیں اور اپنے مقدر اور نصیب کے لیے دعائیں کریں. یاد رکھیں رمضان کا چاند جب چمکتا ہے ہر انسان کی تقدیر میں فرق نظر آتا ہے. اگر حالات برے ہیں تو وہ خوشحال ہو جاتے ہیں, تنگ دستیاں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں, کاروبار بند پڑے ہیں تو وہ چل جاتے ہیں, پریشانیوں نے گھیر لیا تو وہ ختم ہو جاتی ہیں, گھر میں غربت ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے منٹوں میں حل ہو جاتے ہیں, صرف اللہ کا ذکر کرنے سے, قرآن پاک کا ورد کرنے سے اور نیکی کے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر اور نصیب کو بدل دیتا ہے.